अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। फाइनली इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात हो गई, वकला की भी मुलाकात हो गई और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब का पैगाम भी आ गया। उनका ये पैगाम ट्विटर हैंडल से जारी भी हो गया। इससे मुतालिक आपको बताते हैं बहुत सी अहम चीज़ें हैं आज के इमरान खान साहब के पैगाम में। इसके साथ साथ जी आज आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है। मुमकिन एहतजाज का खदशा है क्या? क्या वजह है कि हुकूमत के वज़रा जो हैं वो काफ़ी घबराए हुए लग रहे हैं। इसके साथ साथ नून लीग और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के ऊपर भी एक अनजाना सा खौफ जो है वो इस वक्त तारी दिखाई दे रहा है। और तीसरी तरफ जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने पता नहीं क्यों सबको खौफजदा किया हुआ है और अब उनकी गर्ल फ्रेंड की तलाश भी जारी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी कुछ आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी अडयाला जेल की मुलाकात की बात करते हैं। काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 3-4 महीनों के बाद जो मंगल की मुलाकात हुआ करती है बहनों से और फैमिली से, वकला से, वो मुलाकात जो है बड़े अरसे के बाद फाइनली इस मंगल को हो गई। और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी पैदल चल के आना पड़ा बहनों को, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि उनकी मुलाकात करवा दी गई। ये अगरचे बहुत मुख्तसर सी मुलाकात थी। वैसे तो मैनुअल के मुताबिक आधा घंटा फैमिली को अलग से दिया जाता है और आधा घंटा वकला को अलग से देना होता है, लेकिन दोनों को एक साथ ही एक ही मुलाकात में टरखा दिया गया। लेकिन बहरहाल फिर भी वो लोग खुश हैं, मुतमईन हैं कि कम अज़ कम मुलाकात हो गई। बुशरा बीबी साहिबा भी इस मुलाकात के मौके पर मौजूद थी और इस दौरान ज़ाहिर है इन सब ने अपनी भी गुफ्तगू की, इमरान खान साहब का मैसेज भी लिया और फिर ये मैसेज जो है उन्होंने बाहर आके मीडिया को भी बताया, जिसमें इमरान खान साहब के वकील फैसल मलिक ने भी कुछ गुफ्तगू का हिस्सा शेयर किया और फिर जो गुफ्तगू का हिस्सा उनसे शेयर नहीं किया जा रहा था वो इमरान खान साहब की बहनों उज़्मा खान और नारीन खानम साहिबा ने भी शेयर किया। तो इस तरह ये ओवरऑल मैसेज जो है वो सामने आ चुका। अब ये पैगाम जो है इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जारी हो चुका है। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। खान साहब ने ख़ास तौर पर जो अभी लास्टली बात की जा रही है कि हार्ड स्टेट बनाएंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर बात का आगाज़ किया और कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब है ऐसी रियासत जहाँ आइन की बालादस्ती, कानून की अमलदारी, अदल व इंसाफ का निज़ाम और जमहूरी आज़ादी हो, जहाँ ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क व कौम का मफाद मुकद्दम हो। जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहाँ जमहूरियत के तमाम सतूनों को कुचल कर आसिम लॉ नाफिज हो। याद रखें, आवाम की ताईद और हिमायत के बगैर किसी भी मुल्क में किसी हार्ड स्टेट का क़याम नामुमकिन है। जो मजालिम आसिम लॉ के तहत ढाए जा रहे हैं उनसे रियासत हार्ड नहीं बल्कि इसकी जड़ें मजीद कमज़ोर हो रही हैं। 26 नवंबर और मुरीदके की तरह अपनी ही फौज, रेंजर्स और पुलिस के जरिए अपनी ही अवाम पर गोलियां बरसाने से कोई रियासत मजबूत नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट दिया है। इस मैंडेट के तहत ये मेरा आईनी और जमहूरी हक है कि सूबे की पॉलिसियां खुद मुरतब करूं। अब ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें खास तौर पर वो बात करें जो उनकी मुलाकात रोकी जा रही है नए वजीर आला से। तो वो कहते हैं कि सूबे की पॉलिसियां खुद मुरतब करने का हक है क्योंकि मैं बराह रास्त अवाम को जवाबदेह हूँ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी ये हक है कि वो मेरे साथ मुशावरत से सूबे में इन पॉलिसियों का नफाज यकीनी बनाएं जिनके लिए अवाम ने हम पर एतमाद करके हमें वोट दिया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बेहतर पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन कायम हुआ, मगर रजीम चेंज के बाद से हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। मैं 3 साल से मुसलसल कहता आया हूँ कि हमें दानिशमंदी और दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अफगानिस्तान से कशीदा सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। नफरत और तसादुम किसी के मफाद में नहीं। अवाम के हकीकी नुमाइंदों की बनाई हुई पॉलिसियां ही दहशत गर्दी का देरपा हल है। तो ये जो वो बात हमेशा कहते हैं उसी हवाले से उन्होंने बात की। अब ये जो इन्होंने आगे पैराग्राफ में बात की ये खास तौर पर अपने पार्टी मेंबर्स के लिए है। कहते हैं मेरे खिलाफ कायम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अलकादे ट्रस्ट केस में गुज़श्ता 10 माह से इंसाफ का कत्ल हो रहा है। मुश्किल से 10 माह बाद केस की समाअत की तारीख मिली मगर जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार है। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी कायदीन, अरकान असम्बली और वकला को हिदायत देता हूँ कि अब से मेरे तमाम केसेस की अदालती कार्रवाइयों में बाकायदगी से शिरकत करें, समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद रहें। इसके साथ साथ इंसाफ के हुसूल तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखें। ओपन कोर्ट के केसेस में शिरकत आपका कानूनी और जमहूरी हक है। तो ये उन्होंने अब पाबंदी
سے کہا ہے کہ آپ نے جانا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ممبرز جاتے ہیں، اراکین اسمبلی جاتے ہیں تو اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر تو بیچاری بہنیں جو ہیں وہ خوار ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جا رہی ہیں تاریخ دے دیں تاریخ دے دیں، تو اسی طرح کی ماحول جو ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو خان صاحب نے یہاں پر کہا ہے کہ جی آپ نے سب نے یہاں پر آنا ہے، جب سب آ کے یہاں پہ دباؤ بڑھائیں گے تو انہیں یہ کیسز فکس کرنے پڑیں گے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں نواز شریف کو جیل میں روزانہ کثیر تعداد میں سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت تھی، فیملی کو بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی، بلکہ جیل میں دعوتوں تک کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اچھا 2 دن پہلے یہ فاضل شہباز کی ایک خبر بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور یہ اس دور کی ویڈیو تھی جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو وہ اس بیپر میں بیسکلی بتا رہے تھے کہ ان کے جو نواز شریف صاحب کے گھر سے جو کھانا آیا ہے اس کھانے میں کیا کچھ ہے، تو وہ آپ اگر کھانا سنیں اس کا مینیو تو لگتا ہے کہ کسی ہوٹل کا کھانا ہے، اور کسی ہوٹل میں آپ آ کے مینیو بتا رہے ہیں کہ جس میں سٹیم روسٹ بھی تھا، کریلے گوشت بھی تھا، سادہ چاول بھی تھے، اس کے علاوہ روغنی نان بھی تھا، سادہ نان روٹی بھی تھی، کشمیری چائے بھی تھی، پتہ نہیں کون کون سا مرغ مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کس طرح شاہانہ انداز میں جیل ملی ہوئی تھی، جبکہ یہاں پر عمران خان صاحب کے لیے گھر سے ایک دن بھی کھانا اندر نہیں دیا گیا، ان کو جو بھی کھانا ملا ہے وہ اندر ہی جو ان کا مشقتی ہے وہ انہیں بنا کے دیتا ہے، اب وہ جیسے تیسے بھی ہوتا ہے مناسب سا کھانا بنا دیتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم بھی نورین خانم صاحبہ بتا رہی تھی کہ ایک ٹائم تو وہ ویسے ہی صرف فروٹ اور دہی وغیرہ کھاتے ہیں، ایک ٹائم وہ پراپر کھانا کھاتے ہیں جو بھی اس دن کے لیے دے دیا جاتا ہے مشقتی کو بنانے کے لیے، اور اتنا وہ کوئی کھانے پینے کا ہے نہیں ہے حساب اس طرح کا کہ جی وہ ہر وقت کوئی مرغے مسلم اڑا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو پروپیگنڈا سیل ہے، خاص طور پہ اس وقت جو مریم نواز کا پروپیگنڈا سیل جو سوشل میڈیا پر تھا وہ تو ہے ہی سو ہے، اب تو سارے چینل ہی جو آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے ہیں وہ سارے ہی پروپیگنڈا سیل بنے ہوئے ہیں، تو وہ سب بھی اسی اس میں پیش رہتے ہیں کہ جی عمران خان جیسے بڑی کوئی 5 اسٹار جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے برعکس آج مجھے مکمل تنہائی میں رکھا گیا، اس سے بڑی سیاسی انتقام کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، مجھے جیل مینول کے مطابق بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، پچھلے 10 مہینوں میں صرف ایک بار میرے بیٹوں سے بات کروائی گئی ہے، وہ بھی 3 منٹ کے 2 مختصر وقفوں سے۔ یاد رہے کہ مریم نواز صاحبہ حالانکہ خود بھی گرفتار تھیں، لیکن جب نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو مریم نواز صاحبہ کو صرف اس لیے بیل دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے والد کی جا کے عیادت کریں، اور وہ پھر اس کے بعد کبھی دوبارہ گرفتار ہی نہیں ہوئی، وہ کچھ دنوں کے لیے انہیں جیل سے رہا کیا گیا تھا ضمانت پر کہ جی والد کی عیادت کر سکیں، اور اس کے بعد وہ مستقل پھر رہا ہی رہیں، کیونکہ ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو چکے تھے اور ڈیل ہو چکی تھی، تو لہٰذا ان کو پھر کسی نے دوبارہ گرفتار ہی نہیں کیا تھا۔ تو کہاں وہ والی آپ اندازہ لگائیے کہ جو انہیں سہولیات ملی ہوئی تھیں کہ جی آپ جیل سے بھی نکل کر عیادت کریں، اور کہاں عمران خان صاحب کی جیل ہے کہ جہاں پر وہ اپنے بیٹوں سے 10 مہینے میں صرف ایک بار بات کر پائیں۔ بلکہ لاسٹ ٹائم میں سن رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ آخری دفعہ ان کے بیٹوں سے کہا گیا کہ جی آپ انتظار کریں، تھوڑی دیر میں کال کریں، وہ بیچارے کتنے گھنٹے انہیں بٹھائے رکھا گیا اور بعد میں کال بھی کروا کے بات نہیں کروائی گئی، تو اس قسم کی یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اچھا خیر اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے بلکہ بطور پارٹی لیڈر اپنے سیاسی ورکر سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، وکلاء، سیاسی رفقا اور اہل خانہ سے ملاقات بھی مسلسل رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، یہ سراسر بنیادی اور قانونی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو سن رہی تھی، اور رانا ثناءاللہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی قیدی کی ملاقات جو ہے اگر وہ لیڈر ہے تو اس کے کارکنوں سے یا اس کے پارٹی رہنماؤں سے کرانی ہے۔ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ رانا ثناءاللہ صاحب جیسے لوگ جن کو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے کچھ جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، انہوں نے سیاسی جد و جہد کی ہوئی ہے، یہ پھر بھی بہت سارے جو بالکل ہی عقل سے پیدل اور عجیب و غریب قسم کے گماشتے انہوں نے اپنے اس میں بھر لی ہیں، ان سے بہت بہتر لوگ ہیں جنہوں نے ایک سیاسی جد و جہد کی ہے، لیکن جب اس طرح کے لوگ بھی آ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پھر آپ ایکسپیکٹ کس سے کیا کریں کہ کوئی یہاں پہ جو ہے کوئی لاجیکل بات کرے گا یا کوئی انصاف کی بات کرے گا۔ آپ کو نئی ملاقات آپ کروا رہے علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو جسٹیفائی آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے کہ جی یہ ملاقات اس طرح، یعنی آپ کے خیال سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ جی اس بندے سے اس بندے سے اس بندے سے قیدی کی ملاقات کرائی جائے، مطلب کب کون کہاں کیسا قیدی آئے گا اور اس کے مطابق کس نے کس سے ملاقات کرنی ہوگی، کیا ایک ایک بندے کی تحریر ہوتی ہے؟
लिखा तो ये होता है ना कि भाई जिसकी इजाज़त मिल जाए उससे आपने मुलाकात करवानी है। और बाय द वे ये तो कानून के मुताबिक है कि आपने फैमिली और वकला की तो मुलाकात करवानी है, और अगर रुफ़क़ा में से कोई मुलाकात करना चाहे और अगर वो अदालत से उसका ऑर्डर भी हासिल कर लेता है तो उसके बाद कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जबकि आपको पता है कि वो सिर्फ एक सियासी कैदी हैं और फिर भी आप इस तरह की आके टीवी पे गुफ्तगू फरमाएं। आज तो मैं उनकी वैसे गुफ्तगू ओवरऑल ही सुन के हैरान हो रही थी। सुहेल आफरीदी के बारे में जो वो बात कर रहे थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, वो फरमा रहे थे कि जनाब ये अभी तक सुहेल आफरीदी के हवाले से इन्होंने अपनी जो बयानबाजी है वो बंद नहीं की है। ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ है जब उनका नाम सामने आया था, जब वो नामजद किए गए थे वज़ीर आला के तौर पर। उसके बाद से जो इन्होंने महाज संभाला है उस बंदे के खिलाफ, पता नहीं उस बंदे का क्या खौफ है इनको कि ये उनके हवास पे सवार हो गया है कि पता नहीं वो क्या कर लेगा। हर वक्त उनके बारे में एक इन्होंने नेगेटिव बातें करने का ठेका ही उठा लिया है। रोज़ कोई एक वज़ीर उठता है, उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देता है जिस दिन से उनकी नामजदगी हुई है, और कभी उसे दहशतगर्द बताया जाता है, कभी उसको स्मगलर बताया जाता है, कभी उसके बारे में कोई और निकाले जाते हैं इल्ज़ामात। अब तो मैंने ये भी सुना है उनके फ्रेंड से कि जनाब उनकी यूनिवर्सिटी भी पहुँचे हुए थे ये लोग, और वहाँ जाके कोई तलाश कर रहे थे कि उनका कोई स्कैंडल मिल जाए, वहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई उनका किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कोई कैरेक्टर असैसिनेशन कर लें, कोई कुछ कर लें। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों की सोच की गिरावट का, कि जनाब ये इस लेवल तक भी जाते हैं कि जनाब किसी का कोई अगर करप्शन का माली स्कैंडल नहीं मिल रहा, कोई और ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, तो चलो जी हम जाके उसका कोई अखलाकी स्कैंडल ढूंढ लाते हैं कि किसी तरह उसके ऊपर अटैक किया जा सके। ये इन लोगों की हालात हैं, इस लेवल पर ये लोग जाते हैं। और उनके क्या वो कोई शायद मिला ही नहीं। मैं तो सोच रही थी कि शायद इसलिए भी गए होंगे कि कोई डिग्री विग्री ढूंढ रहे होंगे कि शायद कोई जाली निकल आए, तो इसी बुनियाद पे इनको नाअहल करवा दें, कोई हाथ तो चीज़ लगे। तो आज वैसे मैं देख रही थी इस वाले बयान के बाद बहुत से जो पीटीआई के लोग हैं वो बेचारे अपने दुखड़े रो रहे थे कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाके ये इश्क मशूक ढूंढ रहे हैं। इनको क्या पता कि उस दौर में हमें इमरान खान ने किस तरफ लगा दिया था, सियासत में लगा दिया था। उस दौर में हम इमरान खान के नज़रिए के ऐसे फ़ैन हो चुके थे कि हमें तो भूल ही गया कि हमने कोई इश्क माशूकी भी करनी है। तो आज जो आमतौर पे पीटीआई के 30s लेट 30s या 40s के वाले लीडर हैं एज ग्रुप के, वो सारे बेचारे आज आहें भर रहे थे अपनी लड़कपन की लाइफ सोच के कि यार हम तो उस वक्त भी ये लाइफ जहाँ पे लड़के आमतौर पर ज़ाहिर है इस किस्म के जज्बात से होते हैं मगलूब, लेकिन वहाँ पर हमें किस काम पे लगाया हुआ था, हम इतने संजीदा सियासत में घुसे हुए होते। तो वो तो कह रहे थे हमारे क्या आपको यहाँ पे मुआशके मिलने हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि जो सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ ये लोग जिस अंदाज से बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने ख़ुद पे कितना सवार कर लिया इस बात को कि वो न जाने क्या कर देंगे। अच्छा, अब जब इनको पता चल गया ना केपी वालों को कि अच्छा भाई ये अब इस बात के ऊपर घबरा रहे हैं उसके नाम से, तो उसके बाद से ये ऑनवर्ड्स उनको और डरा रहे हैं। अब मैं शायद खटक की भी गुफ्तगू सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी वो तो है ही है, इमरान खान का आशिक है, वो दीवाना है, उसने तो सोचना समझना थोड़ी है। इमरान खान ने अगर ये मुलाकात इसलिए नहीं करने दे रहे कि कहीं इमरान खान कोई उनको डेट दे देंगे लॉन्ग मार्च की, कोई एहतजाज की कॉल करने के लिए कह देंगे, तो वो तो सोचे समझेगा नहीं, वो तो बस अमल करेगा उसके ऊपर कि जी कायद का हुक्म आ गया, हमने करना है। तो इस डर से ये जो है वो उनको मिलने नहीं दे रहे। तो वो कहने लगे कि इनको ये नहीं पता कि वो पैगाम तो किसी बहन के थ्रू, किसी के थ्रू भी पहुंच गया, उसने तो तब भी अमल कर देना है। ये सोच रहे हैं अगर कि हम मुलाकात नहीं करवाएंगे तो शायद ऐसा कोई पैगाम ना पहुंचे। तो वो भी सही तरह निकाल रहे हैं ये बता के कि भाई इस दफ़ा जो बंदा आ गया है वो तो कुछ और सोचता समझता ही नहीं है इमरान खान के हुक्म के बाद, तो आप तो बुरी तरह फंस गए। तो अब इन लोगों की हालत इस तरह की हुई है कि ये कह रहे हैं कि पता नहीं अब ये क्या कर देगा, ये नादान है, ये इश्क इमरान में मुब्तला है, तो ये है या वो है। आज राना सनाउल्लाह साहब ये भी फरमा रहे थे कि हमने पहले तो इनको फिर भी ये इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे, अब की दफ़ा तो ये अटक पुल नहीं क्रॉस करेंगे, इनकी मुकम्मल तशफ़ी होगी। और फिर वही गुफ्तगू जो ये हमेशा करते हैं कि जनाब ये, और ये तक भी इन्होंने कहा कि जी सुहेल आफरीदी साहब तो लास्ट टाइम जो लॉन्ग मार्चेस आए थे उसमें जो बंदूक बरदार इनका दस्ता होता था उसकी क़यादत कर रहे होते थे, जिसके पास आंसू गैस होती थी और जिसके पास असलहा होता था। मैं वही जैसे मैंने शुरू में बात की कि मुझे अफसोस हो रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब जैसा बंदा जो है वो इस लेवल का झूठ बोल रहा है। कभी इनके खिलाफ झूठा मुकदमा बना था जो स्मगलिंग का, हेरोइन की, तो उस वक्त ये कितना बिलबिला रहे थे और हम जैसे लोगों ने भी कंडेम किया कि भाई झूठा मुकदमा इस तरह का आप बना रहे हैं, नहीं बनाएं। ये चीज़ें जो हैं वो कल को किस तरह किस मुंह से आप डिफेंड करेंगे। लेकिन
رانا ثناءاللہ صاحب جو خود اس طرح کے جھوٹے الزامات کا شکار ہوا ہے، آج وہ کتنی تسلی کے ساتھ ایسے ہی جھوٹے الزامات دوسرے ایک نوعمر وزیر اعلیٰ کے اوپر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے جو دستے کی کمانڈ تھی وہ سہیل آفریدی کر رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پر آئے تھے 2 مرتبہ لانگ مارچ کے ساتھ، وہ کوئی مسلح نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اس طرح کی گنز ونز نہیں دیکھی، ورنہ وہاں پہ الجزیرہ کے رپورٹرز تھے، وہاں پہ پاکستانی رپورٹرز تھے، ڈیجیٹل رپورٹرز تھے، بی بی سی کے لوگ تھے، کوئی تو رپورٹ کرتا کہ ہاں بھی یہ دیکھیے یہ لوگ جو ہیں وہ مسلح لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس بندوقیں ہیں۔ کسی نے کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں کی، اور میں نے خود الجزیرہ کے رپورٹر کو سنا، اس نے مکمل طور پر یہ کہا کہ یہ جو مظاہرین تھے، پروٹیسٹرز ہیں، یہ بالکل پرامن ہیں، اور جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ خود اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، وہ کوئی اس طرح کا فساد برپا کرنے یا کوئی انتشار پھیلانے تھوڑی نہ آئے تھے، نہ انہوں نے کوئی ایک شیشہ توڑا، نہ کسی دفتر میں وہ گھسے، نہ کوئی انہوں نے اے ٹی ایم لوٹا، نہ کوئی انہوں نے کسی بندے کو پکڑ کے مارا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی تھی، وہ بعض اوقات وہی شیل جو ہے وہ اٹھا کے واپس پولیس والوں کی طرف پھینک دیتے تھے، اس قسم کی وہ ایک ریاکشنری جو ان کی تھی، آپ کہہ لیں کہ کوئی ایکٹیویٹی وہ ہوئی ہوگی، لیکن ایسا یہ کہنا کہ وہ باقاعدہ کوئی حملہ کرنے آ رہے تھے اور اس کے لیے وہ پورے کوئی مسلح تھے، اس طرح کے جھوٹے الزامات لگانا، اور پھر آپ ایک وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ الزام لگانے کہ جی وہ ان کی کمانڈ کر رہے تھے۔ بھئی ایسا ہوتا تو وہاں تو لاشیں بکھری ہوتی، اگر 2 طرف سے اسلحہ چلا ہوا ہو تو پھر پولیس والے تو بڑی تعداد میں خدا نخواستہ شہید ہوئے ہوتے، فورسز کے جوان شہید ہوئے ہوتے، کتنے لوگ اس وقت شہید ہوئے تھے۔ ایک بندہ پولیس والا فوت ہوا تھا جس کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہ بھی انہوں نے ان کے پیٹے ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور جو رینجرز اہلکار تھے وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لی تھی ساری کہانی کہ وہ بعد میں کیا نکلی تھی، اور وہ ساری جو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مل گئی تھی، اس سے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس میں بھی کوئی پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح سے ملوث نہیں تھے۔ تو اگر ان کے پاس اتنے ہی اسلحے ہوتے تو بھائی ادھر تو وہ پھر دو بدو لڑائی ہو رہی ہوتی تو پتہ چلتا دنیا کو کہ ہاں بھائی دو بدو لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کے الزامات لگانا، مطلب جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس طرح بالکل ہی آپ کالے کو سفید اور سفید کو کالا تو نہ بنائیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ خود سیاسی ورکرز ہیں اور جیلیں کاٹ چکے ہیں، تشدد برداشت کر چکے ہیں، اور پھر بھی آپ لوگ سیاسی ورکرز کے لیے اتنی گنجائش نہ پیدا کر سکیں، یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بہرحال آج رانا ثناءاللہ کے ساتھ ساتھ طلال چودھری صاحب بھی بڑے آگ بگولا تھے جی چیف منسٹر کے اوپر، اور کہنے لگے کہ جی وہ انہوں نے گاڑیاں واپس بھجوا کے برطانیہ کو کون سا گناہ عظیم کر دیا ہے، اور کہا کہ جی ہم نے پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ کو یہ جو ہیں گاڑیاں بھجوائیں، اور پھر ایک گاڑی انہوں نے منگوا کے پریس کانفرنس سے پہلے وہ میڈیا کو دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم نے اتنی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں جو ہیں وہ انہیں بھجوائیں، اور انہوں نے یہ جو ہے وہ سارا واپس کر کے ایک نیگیٹو تعلقات کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ وہ تو بڑا اس طرح کا ایک بالکل نیگیٹو طریقے سے پریس کانفرنس کی۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس میں ایک جملہ ان کا بڑا وائرل ہوا ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس افسران کے اوپر یعنی جلد نارملی انہوں نے افسران کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وہ حکم مانے، بلکہ انہیں وہی حکم ماننا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ یہ بڑی کانٹروورشل قسم کی لائن ہے، کیونکہ یاد رہے کہ یہ وہی لائن ہے جس کے اوپر شہباز گل صاحب کے اوپر باقاعدہ مقدمہ بنا تھا، ان کو بدترین ٹارچر کیا گیا تھا، اس چینل کے اوپر مقدمات بنے، ڈائریکٹر نیوز کو اٹھایا گیا، اس پروگرام اینکر کے اوپر مقدمات بنے، صرف یہ ایک لائن آن ایئر جانے پر کہ جناب جو فورسز کے لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے صرف آئین اور قانون کے مطابق جو ہے عمل کرنا ہے، ہر حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ یہی بات شہباز گل نے کی تھی، یہی بات طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب خیبر پختونخوا کی جو فورسز ہیں ان کو شاید میسج دے رہے تھے کہ جناب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے صوبائی حکومت کی باتیں ماننے کی، آپ بس وہ کریں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو بیسکلی ان کے خیال سے بس جو یہ کہہ رہے ہیں وہی آئین اور قانون ہوتا ہے، لہٰذا اس کو فالو کرنا تو ہر ایک کا کام ہے، وہ پابندی ہے، وہ تو فرض ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کام میں نے نہیں کرنا، تو پھر یہ نوکریوں سے نکلواتے بھی ہیں، پھر ان کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے، پھر یہ بات کرنے والے کے اوپر بھی مقدمات بن جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اب آپ لوگ؟ تو یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ اب اس کے اوپر طلال چودھری کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، حالانکہ یہ سیم ٹو سیم وہی بات ہے جو شہباز گل نے بھی کی تھی۔ بہرحال آج ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کیا واقعی کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کے اوپر اتنی گھبراہٹ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت گھبراہٹ تو ہے حکومت کی صفوں میں۔ پی ایم ایل این تو خاص طور پر پنجاب حکومت کے جو لیڈرز ہیں اور مریم نواز صاحبہ، شریف فیملی اور یہاں کی جو ان کی حکومت کے وزراء ہیں وہ تو خاصے انڈر پریشر ہیں۔ مرید کے واقعے کے بعد تو اب یہ
کھل کے بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو سیکیورٹی کے بھی خدشات ہیں، کیونکہ وہاں پر جو معاملہ آ چکا ہے مذہبی معاملات کا، شدت پسندی کا، وہاں پر ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے قانون پھر ہاتھ میں لیا، اس سوچ کے زیر اثر آ کر انہوں نے ایون سلمان تاثیر جیسا شخص جو ہے اس کو بھی انہوں نے جس طرح سے ان کے اپنے گارڈ نے شہید کر دیا تھا، تو وہ بھی واقعہ ہے سامنے. تو اس کے بعد سے کافی پریشانی ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑا محدود کیا ہوا ہے. اور آپ اگر عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنسز سنیں جو یہ ابھی پچھلی 1-2 انہوں نے کی ہیں ٹی ایل پی کے خلاف، تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس ہے. ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں محترمہ کے چہرے کے اوپر، آواز میں وہ تنتنا ہی نہیں ہے، اور بڑی ہی جس کو کہتے ہیں نا گھبراتے ہوئے کر کے جملے جوڑ کے کسی طرح وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کری ہیں. اتنی زیادہ وہ خوف کی فضا بنی ہوئی ہے. تو ان لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ کچھ بھی کانسیکوینسز جو ہے وہ بنا سکتا ہے. اور ایسے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہم ٹویٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ایک شخص کو ایون گرفتار بھی کیا گیا جس نے اس قسم کی بات بھی کی تھی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، یہ جنونیت کی تو جو بھی صورتحال ہے اس کو تو ہر کوئی کنڈیم نہیں کرتا ہے، ظاہری سی بات ہے اس طرح کی شدت پسندی کو کوئی بھی انکریج تو نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جس طرح جب آپ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں کریں تو آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ یار آئین اور قانون کے مطابق اداروں کے اوپر بات آتی ہے کہ ہاں بھئی یہ عدالتوں سے سزائیں ہوئیں یا اس طرح قانون کے مطابق یہ چیز ہوئی. لیکن جب آپ ظلم کی تاریخیں لکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر بھی یہ کہیں نہ کہیں خوف سماتے ہیں. اب یہ اسی خوف کے پیش نظر کہ کہیں لوگ باہر نہ نکل آئیں، کہیں لوگ احتجاج نہ شروع کر دیں. اب میں جنرلی بات کر رہی ہوں، ٹی ایل پی کی بات نہیں کر رہی. اس چیز نے بھی ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ جب بات کرتے ہیں کہ جنہیں نکلنے نہیں دے گا، نکلنے نہیں دیا جائے گا، اب ان کو خوف ہے کہ کہیں عمران خان صاحب نومبر میں پھر سے کوئی احتجاج کی کال نہ دے دیں، اور سہیل آفریدی جو ہے وہ تو کوئی اس کو لے تو لال میں بھی نہیں ڈالیں گے، اور علی امین گنڈا پور صاحب تو آخر میں جا کے احتجاج کا رخ کہیں کا کچھ کر کے مینج کر دیتے تھے ان کے لیے. اس دفعہ جو بندہ ہے وہ تو ان سے ملنے کے لیے جو تیار نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے کیا چیزوں کو مینج کر کے دے رہا ہوگا. اس چیز کے خوف نے انہیں پریشان کیا ہوا ہے. تو اب اللہ خیر کرے، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ خاصے ہنگامہ خیز ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن پرابلم کی بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ اوپر ہمارے مسلط ہیں لوگ، ان کے دماغ میں بالکل عقل نہیں ہے. ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کے حالات میں چیزوں کو، ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. آپ نے چیزوں کو پیار محبت سے ہینڈل کر کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، نہ کہ اور آگ لگانی ہوتی ہے. اب ان کو آپ دیکھیں یہ ٹوٹل، اور جس کو کہتے ہیں پیٹرول ڈال کے آگ بھڑکا رہے ہیں. ان کا وہ حال ہے، ان کے سٹیٹمنٹس کا، ان کے ایکشنز کا. ایک وزیر اعلیٰ ہے، آپ نے اس کی بلا وجہ مخالفت شروع کر دی، نامزد ہونے سے پہ ہی شروع ہو گئے. اس کے بعد آپ بجائے اس کے کہ چلو اب وہ بن گیا، آپ اس کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو ساتھ بٹھائیں، اس کی ملاقات کروائیں، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں، الٹا اس کو اور یہ احساس دلا رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو تمہارے دشمن ہی ہیں. تو وہ جو ہے اس کے بعد اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گلے میں ہار ڈالے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں جس انداز سے یہ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں اس سے تو اللہ معاف کرے کوئی اچھی وائبز نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. سلمان اکرم رضا صاحب تو ویسے کہہ رہے تھے کہ انقلاب کی بھی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ انقلاب جب بنگلہ دیش یا اور جگہوں پہ بھی آنا تھا، نیپال میں بھی، تو انہیں بھی شاید 2 دن پہلے احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں. وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے. لیکن جب لوگ نکلتے ہیں تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بیسیکلی ایک لاوا ہوتا ہے جو ایک دم پھٹ جاتا ہے، پھر آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر پاتے. تو باقی ہاں کوئی جماعت احتجاج کی کال دیتی ہے کچھ ہے، وہ تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو ایک محدود پیمانے پر ہوتی ہے یا ایک بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اور اس جماعت کی حد تک ہوتی ہے. لیکن جب جو سلسلہ آپ بنگلہ دیش یا نیپال میں دیکھ رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہ انقلاب تھا کہ لوگ اپنے طور پر تنگ آ کر کسی چیز سے باہر نکل آتے ہیں. اور اب جس طرح آپ ہر لحاظ سے لوگوں کو پریشان کر کے ان کو گھٹن زدہ ماحول میں بند کر رہے ہیں، اس سے تو پھر آپ خود اس چیز کو دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ کسی دن واقعی پھٹ پڑیں اور لاوا جو ہے وہ پھٹ جائے. تو یہ ایک آپ کو ڈفرینس نظر آنا دیکھنا پڑے گا کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو پھر بھی کنٹرولڈ ہوتی ہے. پتہ ہے کہ یار اس کے ساتھ لیڈر ہے، اس جماعت کا لیڈر ہے، اس سے آپ بات چیت کر لیں گے، لوگوں کو سنبھال لے گا، کنٹرول کر لے گا. لیکن جہاں لوگ اپنی مرضی سے سیاسی جماعت کی وابستگی سے بالا تر ہو کر باہر نکلتے ہیں وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اس میں پھر سب کچھ لپیٹا جاتا ہے.
ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.